واقعہ کربلا دین اسلام کی سربلندی کے لیے باطل کے خلاف بڑا معرکہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں سمیت قربانی دے کر سجدہ شکر ادا کیا۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت اور دین حق کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تپتے ہوئے میدان کربلا میں مظلومیت نے ظالم پر ہمیشہ کے لیے فتح حاصل کی۔ محرم الحرام ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سانحہ کربلا کا ابدی پیغام قیامت تک دنیا بھر کے مظلوموں کو حوصلہ دیتا رہے گا۔ واقعہ کربلا جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے اور راہ حق پر قائم رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ 10 محرم میدان کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں آج یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوں گے۔ نثار حویلی سے نکلنے والا مرکزی جلوس کربلا شاہ گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ علماء کرام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ کیئر اجلاس۔ صحت کے شعبے میں بڑے فیصلوں کی منظوری۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا افتتاح 15 جولائی کو کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں کینسر اسپتال کا افتتاح 31 جولائی جبکہ جناح کارڈیالوجی کا افتتاح 15 اگست کو ہوگا۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے بیرون ملک سے ماہر ڈاکٹرز بلانے کی منظوری۔ ہسپتالوں میں عالمی معیار کا ہیومن ریسورس لانا میرا مشن ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اعلان۔ بولیں سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار بدلنے کے لیے ہسپتالوں کے ڈائریکٹرز کا انتہائی فعال اور ایفیشینٹ ہونا ناگزیر ہے۔ ہسپتالوں میں نرسنگ کیئر کا اعلیٰ معیار ہر چیز بدل کر رکھ دیتا ہے۔ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو حکومت پنجاب کی جانب سے بہترین اور پرکشش پیکج دیا جائے گا۔ سرگودا کے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سعودی عرب کا کوئی بڑا ہسپتال ہو۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے دنیا بھر سے جو بھی بہترین تجربہ کار اور ٹرینڈ ڈاکٹرز یا نرسز اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ حکومت پنجاب صوبے کے غریب عوام کو علاج کی بہترین اور جدید ترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں میرٹ پر بہترین پیشہ ور افراد کو شامل کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب اور صوبائی وزراء کا سیکیورٹی کنٹرول رومز کا دورہ۔ مزار بی بی پاک دامن پر سیکیورٹی اقدامات اور زائرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ محکمہ داخلہ کنٹرول روم میں میڈیا وال کے ذریعے اسموک گنز کے مؤثر استعمال کا معائنہ کیا۔ مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین اور چیف سیکرٹری کا سیف سٹی کنٹرول روم کا بھی دورہ۔ آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری اور ایم ڈی سیف سٹی کی صوبائی وزراء کو سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ۔ تینتالیس اسمارٹ سیف سٹی سینٹر سے محرم آپریشنز کی مسلسل مانیٹرنگ جاری۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی کڑی نگرانی کے لیے 130 ڈرونز اور 5600 سے زائد کیمرے فعال۔ سیف سٹی حکام کے مطابق ایمرجنسی کے لیے 400 سے زائد پینک بٹنز ایکٹیو ہیں اور تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ QR پینک بٹن کے ذریعے امام بارگاہ انتظامیہ کے سیف سٹی کنٹرول روم سے فوری رابطہ ممکن بنایا گیا ہے۔ ایک کیٹیگری کے جلوسوں کے روٹس، ہیڈ اور ٹیل پوزیشن پر جدید ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے۔ فیلڈ میں موجود پولیس افسران کو ہینڈ سیٹس پر سیف سٹی کیمروں کی لائیو فیڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ نویں محرم الحرام شہر میں عزاداری کا مرکزی جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا گیا۔ اسلام پورہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ روایتی راستوں سے گزرا۔ مانیٹرنگ اور سخت سیکیورٹی انتظامات کے سائے میں جلوس پرامن طور پر اپنے طے شدہ راستوں کو مکمل کرتا ہوا واپس اپنی منزل مخصوص یعنی پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔
یوم عاشور پر سیکیورٹی کے پیش نظر میٹرو بس سروس بند. شہر میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر صبح 12 بجے تک چلائی گئی. 10 محرم الحرام پر میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی. گجو متا سے شہدرہ تک میٹرو بس سروس کے تمام اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا. اورنج ٹرین کا علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرا تک آپریشن معمول کے مطابق جاری رہے گا. پنجاب پولیس عزاداری جلوسوں اور مجالس کے انعقاد کو پرامن بنانے کے لیے ہائی الرٹ. آئی جی عبدالکریم کا صوبے بھر میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم. بولے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان پر کڑی نظر رکھی جائے. دفعہ 144 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. محکمہ داخلہ، سیف سٹیز اتھارٹی، تمام اضلاع میں قائم کنٹرول روم سے سیکیورٹی انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے. سی سی ٹی وی کیمروں، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر سے سیکیورٹی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یوم عاشور پر لاہور سمیت دیگر شہروں میں فول پروف سیکیورٹی پلان نافذ. 2 دن صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی. بزرگ شہریوں، خواتین، بچوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا. صوبے بھر میں نافذ دفعہ 144 کے تحت سوشل میڈیا یا کسی بھی دوسرے ذرائع سے فرقہ وارانہ منافرت، اشتعال انگیز مواد اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. متحدہ علماء بورڈ کے وفد کا محکمہ داخلہ پنجاب کے کنٹرول روم کا دورہ. علماء کرام نے 9 محرم الحرام کے جلوسوں، مجالس کی لائیو مانیٹرنگ اور سائبر پیٹرولنگ کے عمل کا جائزہ لیا. وفد نے سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات کی اور محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات، 9 محرم کے جلوسوں کی لائیو مانیٹرنگ اور سائبر پیٹرولنگ کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا. دورے کے اختتام پر پاکستان کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کا پانڈو اسٹریٹ جلوس کے روٹ کا دورہ. بلال صدیق کمیانہ بولے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. 2500 کے قریب اہلکاروں کو جلوس کے روٹ میں تعینات کیا گیا ہے. جلوس کے روٹ میں سنائپر بھی تعینات کیے گئے ہیں. 4 درجاتی سیکیورٹی جلوس کے روٹ میں لگائی گئی ہیں. عاشورہ محرم پر موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی. کمشنر لاہور مریم خان کی واسطہ اور دیگر محکموں کو محرم جلوس و مجالس منتظمین سے رابطے کی ہدایت. بولی بارش کی صورت میں تمام مشینری اور افرادی وسائل قریب میں دستیاب رکھیں. ڈی سیز کنٹرول روم میں موجود فوکل پرسنز بغیر تاخیر فوری رد عمل دیں گے. تمام محرم جلوس روٹس و مجالس ایریاز کی مکمل واشنگ جاری ہے. مرکزی جلوس روٹس پر انتظامی سبیلیں فعال ہیں. پورٹیبل واش رومز بھی موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کا ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا دورہ. عاشورہ محرم کے حوالے سے انتظامات اور سیکیورٹی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا. ٹی سی لاہور کا کہنا ہے شہر میں نویں محرم کے 2 بڑے اور 79 چھوٹے جلوس برآمد ہوئے. پانڈو اسٹریٹ، اسلام پورہ اور شادمان کے مرکزی جلوس اپنے مقررہ وقت پر اختتام پذیر ہوں گے. کنٹرول روم سے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ جاری. الائڈ محکموں کے تعینات فوکل پرسن شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کا میڈیکل کالجز کے داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے بڑا اقدام. سرکاری کالجز میں ایم ڈی کیٹ کے امیدواروں کے لیے مفت ایکیڈیمک سپورٹ پروگرام شروع. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایم ڈی کیٹ کی کلاسز کا آغاز 29 جون سے ہوگا. 54 سے زائد سرکاری کالجز میں ایم ڈی کیٹ کی مفت کوچنگ فراہم کی جائے گی. ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے لیے طلباء کے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا. محکمہ تعلیم کی جانب سے امتحانی نظام کی مؤثر نگرانی کا فیصلہ. پی ای سی ٹی اے کے تحریری امتحان کی مانیٹرنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل. امتحانی مراکز میں نظم و ضبط اور شفافیت برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں متحرک. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 16 سینئر افسران پر مشتمل مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دے دی. ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ٹیم میں شامل. تمام افسران کو ٹیسٹ سے قبل مقررہ امتحانی مرکز میں رپورٹ کرنے کی ہدایت.